اگر آپ دوپٹے کے بارے میں پوچھ رہے ہیں تو آپ میری کتاب مقامات میں سر کی اوڑھنی کے عنوان سے میرا مضمون پڑھ لیجیے. اس میں نے بیان کر دیا ہے کہ یہ ایک مستحب چیز ہے، اس کا بڑا اجر ہوگا، اور ایک مسلمان خاتون جو خدا کو مانتی ہے اسے چاہیے کہ وہ دوپٹہ دے کے رکھے. تو میں نے تو یہی بیان کیا. تو اس لیے اس معاملے میں کہاں سے میری رائے آپ نے پڑھی ہے جہاں میں نے کہا کہ خواتین دوپٹے اتار دیں؟ میں نے سر کی اوڑھنی کے عنوان سے یہ لکھا ہے باقاعدہ، میرا وہ مضمون موجود ہے، آج بھی میری کتاب مقامات میں ہے، اور میں اسی کو اسلامی تہذیب کا اچھا اظہار سمجھتا ہوں. باقی یہ ہے کہ اس کے استحباب کا قائل ہوں، اس کے وجوب کا قائل نہیں ہوں. اور یہ بحثیں اس سے پہلے بھی علماء فقہاء کے درمیان ہوتی ہیں. کتنی باتیں ہیں، میں آپ کو مثالیں دے سکتا ہوں جن کو احناف واجب مانتے ہیں، دوسرے علماء نہیں مانتے. تو یہ جلباب جو قرآن مجید نے فرمایا یہ کیا ہے؟ اس کے بارے میں نے یہ بتا دیا ہے کہ در حقیقت وہ ایک وقتی تدبیر ہے جو بتائی گئی ہے. دیکھیے قرآن مجید میں جو احکام ہم کو دیے گئے ہیں وہ 3 نوعیت کے ہیں. خدا کی ابدی شریعت اس میں بیان ہوئی ہے جو اس وقت بھی تھی، آج بھی ہے، قیامت تک رہے گی. سد ذریعہ کے احکام بیان ہوئے ہیں. سد ذریعہ کا مطلب یہ ہوتا ہے جو چیز اصلاً ممنوع ہے اس تک پہنچنے کے ذرائع بند کیے جا رہے ہیں. وہ ظاہر ہے کہ حالات سے متعلق ہوتے ہیں، حالت تبدیل ہو جاتی ہے تو سد ذریعہ کا حکم بھی تبدیل ہو جاتا ہے. وقتی تدابیر ہے، بہت سی وقتی تدابیر قرآن مجید میں بیان ہوئی. مثلاً یہ وقتی تدبیر بیان ہوئی کہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لوگ پاس آ کے لوگ تخلیہ میں بات کرنا چاہتے تھے. یہ بتایا گیا کہ آپ پہلے کچھ خدا کی راہ میں صدقہ کر کے آئیں گے، اس کے بعد تبدیل کر دیا گیا اس کو. تو وقتی تدابیر کے ذیل کی چیز یہ بھی ہے. اس کو کب تبدیل کیا گیا؟ بتا دیا قرآن مجید نے کہ ہے ہی وقتی تدبیر، یعنی اس کو پڑھ لیں نا. یہ تبدیل کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی. ایک چیز کی پہلے نوعیت طے کریں گے آپ کہ کیا چیز ابدی شریعت ہے، کیا چیز وقتی تدبیر ہے، کیا چیز سد ذریعہ ہے. یہ اگر آپ کبھی بحث کریں گے تو میں آپ کو بتاؤں گا. آپ کافی فیاض واقع ہو گئے ہیں، آپ کو میں بتاؤں گا. آپ چیز کو مخصوص کر دیتے ہیں اور ادھر سے کوئی رستہ نکال لیتے ہیں. دیکھیے بات یہ ہے کہ نیت کے بارے میں تو آپ کوئی بھی تبصرہ کر سکتے ہیں، میں تو کسی کی نیت کے بارے میں کوئی تبصرہ نہیں کرتا. آپ کی رائے بتا رہی ہے کہ آپ کافی فیاض ہیں، ہر چیز کو آپ مخصوص قرار دیتے ہیں. اس وقت پھر دین کیا رہ گیا؟ سارا دین مخصوص ہو جائے گا. میرا پروردگار بہت فیاض ہے، وہ انسانوں کے ساتھ ایسے ہی معاملہ کرتا ہے، وہ بھی اسی فیاضی کے ساتھ دیکھتا ہے. اس کو میرے پیغمبر نے بھی بیان کیا. اسی فیاضی میں آپ نے وہ مسافہ بھی ڈال دیا، خواتین کے ساتھ مسافہ بھی کر سکتے ہیں اور اختلاط بھی. کل کو آپ اس سے آگے بھی اس لمٹ کو بھی کراس کر کے کسی اور چیز تک کہہ دیں گے کہ مساج بھی ٹھیک ہے اگر شہوت نہ ہو. یہ تو پھر کوئی حد نہیں ہے اس میں. اگر آپ اس طرح ریلیکسیشن دیں گے پھر تو حیا ہمارے معاشرے سے نکل جائے گی. دیکھیے بات یہ ہے کہ کیا چیز رکھنی ہے کیا نہیں رکھنی، یہ فیصلہ تو اللہ کا رسول کرے گا. اللہ کے رسول نے اگر کسی چیز کے بارے میں ہم کو مطلق کوئی حکم دے دیا ہے تو مطلق حکم ہوگا. اگر کسی چیز میں ترجیح بیان کی ہے تو ترجیحی چیز ہوگی. اگر کسی چیز میں اپنی پسند ناپسند بیان کی ہے تو اپنی ناپسند ہوگی. تو میں نے رسمی مسافے کے بارے میں یہ بیان کیا ہے کہ یہ کوئی حرمت کی چیز نہیں ہے، یہ ہمارے ہاں کی ایک ثقافت ہے، تہذیب ہے، اور ہمارے دین نے ہم کو یہ مزاج دیا ہے کہ عورتوں اور مردوں کے درمیان فاصلہ رہے، اور یہ فاصلہ رکھنا چاہیے ہمیں. اس فاصلے کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ کہ ہمارے ہاں بدکاری ایک بہت بڑا جرم ہے. اس کی طرف بڑھنے کے سارے راستے داخل سے بھی بند ہونے چاہیے، خارج سے بھی کوشش کرنی چاہیے کہ آپ انہیں بند کریں. یہ ساری بات میں نے بیان کی ہے. اس ساری بات کو بیان کرنے کے بعد میں نے یہ گزارش کی ہے کہ ایک چیز ہے رسمی مسافہ اور ایک چیز ہے وہ لمس اور مس جس کو دین میں حرام قرار دیا گیا ہے. ان دونوں میں بہت فرق ہے. وہ فرق سمجھانے کی کوشش کی ہے اور یہ بتایا کہ رسمی مسافے پر اس کا اطلاق نہیں ہوتا. آپ مجھ سے اختلاف کر سکتے ہیں، لیکن میں حیران ہوتا ہوں کہ جب آپ پرانی فقہ پڑھتے ہیں اور اس میں شوافع کے، اس میں احناف کے، اس میں حنابلہ کے اختلافات پڑھتے ہیں تو ان پر بھی یہی تبصرہ کرتے ہیں. یعنی کتنی چیزیں ہیں کہ جن کو ایک امام مانتا ہے دوسرا نہیں مانتا. آپ یہ دیکھیے وہ درجہ کہاں، وہ حضرات کہاں، اور آپ اگر درجے کے تقابل پہ بات کرنی ہے تو پھر تو خیر ہے کہ میں تو کسی اپنے درجے کا ادعا نہیں رکھتا، طالب علم ہوں اور طالب علمانہ گفتگو